اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 118 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 14واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا خاص مضمون کہ مسلمانوں کے اندر کہ ایسے اشکالات پیدا کر دیے جائیں جس سے وہ متزلزل ہو جائیں اور وہ اپنے ایمان پر قائم نہ رہ سکیں۔ تو اس سے فرقہ بندی بھی کہہ سکتے ہیں، مسلک پرستی بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ ان کا ایک مقصد سامنے نہ رہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو اسٹریٹجی، جو تدبیریں بنائیں، وہ یہود اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ یہود نے عیسائیوں کو کہا تمہاری کوئی بنیاد نہیں، عیسائیوں نے یہودیوں کو کہا تمہاری کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ وہ دونوں اہل کتاب تھے۔ اس لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر بھی مسلک پرستی، فرقہ واریت پیدا کر کے ان کو بھی اصل بنیاد سے ہٹانے کا سلسلہ چلا۔ چونکہ یہ رکوع جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ پہلے پارے میں یہود کے بارے میں جتنی بھی معلومات تھیں، ان کے مکر و فریب، ان کی تدبیریں، ان کی چالیں، ان کی شرارتیں، ان کے عذر، ان کے بہانے، ان سب کا نچوڑ ما حاصل اس رکوع میں بیان کیا، اور اس کے بعد حتمی بات کہہ دی، دو ٹوک بات کہہ دی، اور اس کو مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید محفوظ کتاب ہے جس میں مکمل رہنمائی دے دی۔ اب اس آیت کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية۔ یہاں بات جو کہی جا رہی ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف سے بات کہی، یعنی اس رکوع میں خاص طور پر یہودیوں کی بات، پھر عیسائیوں کی بات، اور پھر مشرکین مکہ کی بات۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا ہمارے پاس لے آتا کوئی نشانی۔ یہی نشانی کا مطالبہ پہلے بھی قومیں کرتی رہیں، اور ان کا مطالبہ پورا ہوتا رہا۔ قرآن مجید نے اس مطالبے پر ایک اور مقام سورہ آل عمران کا، وہاں بھی یہ بات کہی کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا۔ جب ان سے یہ مطالبہ ہوتا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو وہ ایسی عذر اور بہانے ایمان نہ لانے کے حوالے سے بات کرتے، جیسے ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں انہوں نے بہانہ لگایا کہ آپ کے اوپر کون سا فرشتہ وہی لے کے آتا ہے، اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقابلے میں دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آئیں تو ہم آپ کو مان لیں گے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی لے کے آتے جو ان کو بڑی ناگوار گزرتی۔ اب نہ ماننے کا ایک بہانہ لگایا۔ ہم تیسرے پارے میں جو آغاز کرتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ وہاں بھی یہی سوال ہے کہ آپ کے اوپر تو کوئی فرشتہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور آپ اللہ سے ہم کلام نہیں ہوتے، اور آپ کے پاس کوئی حصی معجزے نہیں ہیں۔ ہمارے انبیاء کے پاس حصی معجزے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ہم آپ پر کیوں ایمان لے کے آئیں؟ یا پھر ایسا ایک مطالبہ کیا
سورہ آل عمران میں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، الذین وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ نے وعدہ کیا ہم سے، اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ نہ ہم ایمان لائیں کسی رسول پر، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ لے آئے کوئی قربانی اور اس کو کھائے آگ۔ اب قربانی مقبول ہونے کے حوالے سے ایک نشانی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بھی جب اپنی اپنی منت کو پورا کروانے کے لیے پہاڑ پہ چھوڑ کے آئے تو آگ کھاتی تھی، اس کی فال نکل آتی، وہ کامیاب ہو جاتا، جس کی قربانی کو آگ کھا لیتی۔ اب یہاں بھی مطالبہ وہی ہے کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لے کے آئیں، آپ کے پاس وہ معجزات نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس بات کا بھی جواب دیا، قُلْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی کہہ دیجئے تحقیق لا چکے تمہارے پاس بہت سے رسول مجھ سے پہلے، بالبینات واضح روشن نشانیاں، وبالذی قلتم اور ساتھ اس چیز کے جو تم نے کہا، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، پس کیوں تم نے قتل کیا ان کو، اپنے انبیاء کرام کو اس سے پہلے، اگر تمہارے مطالبے پورے ہو چکے تو پھر کیوں قتل کرتے رہے تم، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو اسی بات کو قرآن مجید نے وہاں بھی ان کا یہی مطالبہ رہا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں یا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے تو ہم کیسے مان لیں، آپ ہمارے سامنے پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، اب آپ نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، تو ہم بھی تو انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آپ کی طرح گوشت پوشت کے انسان ہیں، آپ کہتے ہیں ہم پر فرشتہ آتا ہے، تو ہم پر کیوں نہیں آتا وہ، یا آپ کے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں چنا؟ ان 100 عذر اور بہانے لگائے، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس لے آئے کوئی نشانی۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو مطالبات تھے ان کو معجزات کے طور پر پورا کر کے دکھایا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں وہ کلمہ پڑ گئی، ہجرت کے دوران راستے میں ایک بکری جو بانجھ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور سارے گاؤں نے دودھ پیا۔ غزوہ احد جب ایک گھر سے کچھ سالن اور روٹیاں آئیں اور کہا کہ مخصوص آدمی کھا لیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ ان کی اپنی ذات کی پہچان ہے، لیکن دین اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص انسانی محنت سے پایہ تکمیل تک پہنچایا، اللہ کی تائید سے، تاکہ بعد والے آنے والے لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو معجزے کے طور پر مکمل کیا۔ ہاں، معجزہ کیا تھا وہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور جس کی تصدیق بھی مکے والے لوگوں نے کی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس میں کوئی شک ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو اسی طرح قرآن مجید نے اس مقام پر كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ان کی بات کی مانند، جیسے وہ کہتے رہے سو یہ کہتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملے جلے ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک شخص آپ کے پاس کام کرنے کے لیے آیا، اس کی ایک حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے اسے نکالا، 10-20 سال دوسرا کوئی لے کے آیا تو اس میں بھی وہی حرکتیں تھیں، آپ بے ساختہ کہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی ہو جیسے وہ پہلا تھا۔ تو یہ جو انسان کے اندر ایک حص رکھی ہے اللہ نے، یہ فطری طور پر جو ایک آدمی کہتا ہے سو سب کہتے ہیں، تو یہ نہ کرنے کے 100 بہانے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے ساتھ ان کے دل ملے جلے ہیں۔ قرآن مجید نے حتمی مہر لگائی، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم بیان کر چکے۔ دیکھیے بینا یبینو ماضی ہے، ماضی کے ساتھ جب قد لگ جائے تو ماضی قریب بن جاتا ہے۔ تحقیق ہم بیان کر چکے ہیں نہ آیات، نشانیاں قرآن مجید قوم یوقنون، واسطے اس قوم کے جو یقین رکھتی ہے۔ یقین رکھنے والی قوم کے لیے یہ نشانیاں ہیں، ہم اس کو مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے لقوم یوقنون، تو یقین رکھنے والی قوم کے لیے یہ بات کہی۔ تو اہل ایمان کی جو صفات ہے ان میں
یقین جو ہے وہ ایک بہت بڑا درجہ ہے جس کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے۔ یقین نہ ہو تو آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ علامہ نے بڑی خوبصورت یقین پر بات کی ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ یعنی یقین، پختہ یقین ہو، یقین محکم عمل پہ ہم، مسلسل عمل، محبت فاتح عالم، یعنی اگر پورے جہان کو آپ نے فتح کرنا ہے تو آپ محبت کے ساتھ کریں گے۔ جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ ایک دوسرے مقام پر یقین پیدا کر اے غافل، کہ یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری، جس کے سامنے جھکتی ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ خود پوچھتا ہے اس یقین سے عمل کرنے والا جو مستقل مزاج ہوتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یقین کا ہونا یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں اہل ایمان کی 7 صفات آغاز میں بیان کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ یقین ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان عمل کر رہا ہوتا ہے۔ آگ جلاتی ہے، آپ کسی بچے کو کہیں آگ میں ہاتھ ڈالو، اسے یقین ہے اس بات کا کہ میرا ہاتھ جل جائے گا، کبھی بھی وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ یقین کی بنیاد پر۔ تو یہاں اس آیت کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اعتبار سے بات کہی کہ ہم بیان کر چکے ہیں، اگر ان آیات پر یقین ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر ان پر یقین نہیں ہے تو پھر انسان کے ذہنوں میں ایسے وسوسے، ایسے خیالات، ایسے سوالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو قرآن مجید پر کامل یقین لانا سب سے بڑی بنیادی بات ایمان کا یہ حصہ ہے، یہ تقاضا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔